يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کی دین کے معاملے میں بدعات اور ان کی دست درازیاں بیان فرمانے کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر انہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی یہودی اور نصرانی دونوں، قد جاءکم رسولنا، تحقیق ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ تمہارے لیے دین حق کو بیان فرماتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں میں سے ہیں، لیکن رسولوں کے بعد کچھ زمانہ زیادہ گزرنے کے بعد تشریف لائے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی بھی دو نبیوں میں اتنا وقفہ نہیں آیا جتنا عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں وقفہ ہے۔ اور ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس وقفے کو فترہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فترہ کہتے ہیں، زمانہ فترت، یہ بھی کہتے ہیں زمانہ فترت۔ تو وہ یہ تقریباً بنتا ہے جی، کچھ مفسرین نے 600 سال لکھے ہیں، کچھ نے 500 سال لکھے ہیں۔ تاریخی روایات پر غور کیا جائے تو یہ پکی جو عرصہ بنتا ہے نا وہ ہے 570 سال۔ کتنے؟ 570 سال بنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے زمانہ کا جو درمیانی وقفہ ہے اسے 570 سال بنتے ہیں۔ بس کسی نے اوپر والی نسبت دیکھی تو 600 سال کہہ دیا، کسی نے نیچے والی دیکھی تو اس نے 500 سال کہہ دیا، ہیں جی۔ جیسے کوئی بندہ کوئی شے لیتا ہے تو کہتا ہے یار کتنے کی آئی ہے، وہ کہتا ہے یار 10-20 ہزار کی آئی ہے، ہیں جی۔ اب آپ خود ذرا اندازہ لگائیں 10,000 اور 20,000 میں کتنا فرق ہے، دونوں میں فرق ہے نا، پورے 10,000 کا ہی فرق ہے۔ تو وہ 10,000 کی ہے یا 20,000 کی ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ 10,000 اور 20,000 کے درمیان کی کوئی نسبت ہوتی ہے، ہیں جی۔ وہ بعض اوقات اوپر بڑھا کر کے 20,000 کر دیتے ہیں، بعض اوقات نیچے کر کے 10,000 کر دیتے ہیں۔ یہی حال یہاں ہوا ہے کہ کئیوں نے نسبت اوپر والی کا خیال کیا تو 600 سال کہہ دیا، کئیوں کے نیچے والی کا خیال کیا تو 70 اڑا دیا اور 500 سال کہہ دیا۔ تو یہ تقریباً بنتے ہیں 570 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی آمد شریفہ کو، ٹھیک ہے جی۔ رب تبارک و تعالی نے وہی ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، اور سارے انبیاء میں آخری نبی میرے آقا علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء بنی اسرائیل کے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں امام الانبیاء تشریف لائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کر کے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب میں آخری نبی جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میں رسولوں میں سے، رسولوں کے آنے کے بعد بہت عرصہ گزرنے کے بعد رسولوں میں سے ایک رسول ہمارے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو فرمایا کہ اس لیے آئے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس تو نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا تھا، نہ ہمیں کوئی جنت کی خوشخبری سنانے والا آیا تھا،
رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے، رب پر واجب نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی جو ہے کسی مصلح کو بھیجے، مصلح اصلاح کرنے والے کو بھیجے، وہ جا کر کے لوگوں کی اصلاح کرے، رب پر واجب نہیں ہے، لیکن رب تعالی نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ بھیجتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ یہاں پر مجھے ایک بات بڑی ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جب گئے نا لندن، تو وہاں انہوں نے کہا یونیورسٹی میں آپ آئیں اور یہاں تقریر کریں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، سارے بیٹھے تھے، پروفیسر ان کے انگریزی میں خطاب کر رہے تھے، تو ایک پروفیسر جو تھا نا ان کا وہ بڑا یعنی کہ مانا ہوا پروفیسر تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا جی اقبال ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ بتائیں جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کی جو حکمت بالغہ ہے نا، وہ یہ بتاتی ہے کہ سارے نبی تمہارے علاقوں میں آئے ہیں، یورپ میں کوئی نبی نہیں آیا، یورپ میں کوئی نبی نہیں آیا، سارے آپ کی طرف آئے ہیں، ہیں جی عربوں میں آئے ہیں اور ادھر تو آپ کے علاقوں میں آئے ہیں، ہماری طرف تو کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیں ہی ہدایت یافتہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نبی کی، آپ لوگوں کو ضرورت ہے نبی کی، آپ لوگ کج فہم ہو، آپ لوگ کج فکر ہو، تو آپ کی اصلاح کے لیے رب تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو وہ سارے، ظاہری بات ہے جتنے بیٹھے تھے سارے پروفیسر بیچارے، ان سب کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا، سارے اسی کے دماغ کے تھے، وہ سب جب زور سے کہا لگا کہ واقعی بات تو صحیح ہے بھائی، ان کی طرف نبی آئے ہیں، ہماری طرف کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ ذرا ٹھہریں میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک، یہ الزامی جواب دے رہے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم کی ہے، آدھی اپنے پاس رکھی ہے، آدھی شیطان کو دی ہے، آدھی اپنے پاس رکھی ہے اور آدھی شیطان کو دی ہے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کو بگڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے جی، اور تم بگڑ جاؤ تو تم تو ویسے سارے شیطان کے بچے ہو، تو لہٰذا اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تمہارے علاقے میں کیوں نہیں آئے۔ اس نے کہا جس بات کو تم اپنے لیے باعث اعزاز سمجھ رہے تھے، باعث فخر سمجھ رہے تھے، اسی بات نے تمہاری ناک کاٹ دی ہے۔ یعنی بعد میں وہ پروفیسر سارے اسے کوسنے لگے، اور باندرا نہ بولتا تو اچھا تھا، ایسے بول کے تو نے اپنا بھی ناک کٹوایا، ہمیں بھی ذلیل کروایا، تجھے نہیں پتہ وہ اقبال کھڑا تھا سامنے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اقبال تھا وہ، اللہ اکبر۔ تو ایک بڑا قصہ مشہور ہے اقبال کا، یہ پڑھنے جاتا تھا نا تو ماسٹر اس کا، اس نے کہا اقبال تو بڑا دیر سے آیا ہے۔ اقبال نے کہا کہ اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال، اس نے تو یہ اقبال کو مخاطب کر کے کہا، لیکن اقبال نے کہا کہ اقبال نیک بختی کو بھی کہتے ہیں نا جی، اچھے حالات کو بھی کہتے ہیں اقبال۔ اس نے کہا کہ اقبال لیٹ ہی آتا ہے ہمیشہ جی، تو وہ یعنی کہ وہ سمجھ گیا بندہ کہ یہ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے۔ دوسرے دن جو ہے وہ عبدالرشید بھی لیٹ آیا۔ اس نے کہا ہاں جی عبدالرشید لیٹ کیوں آیا؟ اس نے کہا عبدالرشید لیٹ ہی آتا ہے۔ ماسٹر نے لمحہ ڈال دیا اسے۔ اس نے کہا تجھے بتاؤں عبدالرشید لیٹ کیوں آتا ہے بھائی؟ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، ہر بات ہر بندے کے منہ سے بھی اچھی نہیں لگتی جی، اور ہر بات جو ہے نا وہ ہر بندے کے سامنے کرتے ہوئے بھی بندہ اچھا نہیں لگتا، کہ ہر بات جو ہے نا وہ ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے، اور ہر بات کرنے کے لیے بھی ایک بندہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر بات ہر بندہ کر لے اور ہر بات ہر مقام پہ کر دی جائے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انہیں نہیں تھا پتا کہ یہ اقبال ہے، اقبال کے سامنے بات کر رہے ہیں، ممکن ہے یہی بات کئی اور لوگوں کے سامنے کرتے تو ہمارے مسلمان بھی کئی سارے پھسل جاتے، یار واقعی بات تو سچی ہے کہ ادھر انبیاء کرام علیہ السلام نہیں آئے ان علاقوں کے اندر، لہٰذا وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو اصلاح کی، وہ تو خود بھی بڑے جناب فلسفی ہیں، دانا لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اقبال رحمہ اللہ کے منہ سے ایسا جواب دلوایا کہ وہ سارے ان کا منہ کالا ہو گیا، رسوا ہو گئے سارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے اتمام حجت کیا ہے تاکہ تمہارے پاس حجت نہ رہے قیامت والدن کہ ہمیں تو کچھ سمجھانے نہیں آیا، میں سمجھانے آئے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا کچا ہو یا پکا ہو جہاں پر میرے دین کی دعوت نہ پہنچ جائے۔ جی ہمارے الحمدللہ عز و جل ہمارے ایک عالم ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے آخری ملک، جو لوگوں کی نظر میں ہے آخری ملک کہتے ہیں، وہاں اس کے آخری بارڈر جو ہے نا، کہتے ہیں میں اس پہ گیا آخری علاقے میں، کہتے ہیں وہاں ایک گھر تھا، وہاں میں نے دیکھا تو وہاں پہ قرآن پاک ترجمے والا پڑا ہوا تھا۔ ہاں تو بتائیں نا پھر یار، دنیا کا آخری، دنیا کا کیا کوئی بھی، یعنی کہ جہاں لوگ بستے ہیں اس کا آخری کنارہ ہو، وہاں پر بھی قرآن پاک رب تبارک و تعالیٰ کا پہنچ چکا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جس کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہاں یہ دعوت جو ہے نا بحمدللہ تعالیٰ ہر ایک بندے تک پہنچ چکی ہے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم جن لوگوں کو تک دعوت پہنچ چکی ہے انہیں یاد کرواتے رہیں، انہیں یاد کرواتے رہیں۔ یہ بار بار یاد کروانا جو ہے نا، یہ جیسے دیکھیں نا، ہم کو کاروبار کرتے ہیں تو کسی بندے سے پیسے لینے ہوتے ہیں، کتنی بار جا کے کہتے ہیں اسے، اور یار پیسے یاد رکھیں، یار پیسے یاد رکھیں، پیسے دیں یار، ٹائم آ رہا ہے، ضرورت ہے مجھے یار، ذرا بھولنا نا، کیسی باتیں کرتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جس بندے تک دین کی دعوت پہنچانی ہے ہم نے، اس کو کبھی ہم نے جا کے ہلایا بھی نہیں ہے، یا نہیں؟ اس کو کبھی جا کر نہیں پوچھا ہم نے، یار یہ مشرکین جو ہیں، یہودی جو ہیں، نصرانی جو ہیں، ان تک دین حق کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر بندے پر جس قدر بھی جتنی وسعت ہے نا اس کے پاس، اتنا اس تک اس کے لیے پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ سارا ٹک ٹاک کو لگا ہوا ہے، جس نے دین حق کا پیغام دینا تھا وہ جناب ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ٹک ٹاک میں جناب ویڈیو بنا بنا کے رات دن جناب لگے ہوئے ہیں، بیڑا غرق کیے ہوئے، اپنا بھی ساتھ دوسروں کا بھی، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقولوا ما جاءنا، میں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ میں فقد جاءکم بشیر و نذیر، میں لو بھئی آ گئے ہیں تمہارے پاس، بشیر بھی آ گئے ہیں، نذیر بھی آ گئے ہیں۔ ہاں میرا حبیب جو ہے وہ بشیر بن کے بھی آیا ہے اور نذیر بن کے بھی آیا ہے۔ ہاں نیک اعمال کرو گے، ایمان لے آؤ گے خالق اور مالک کی ذات پر، تو تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ہاں فرمایا کہ شرک کو چھوڑ دو گے، کفر کو چھوڑ دو گے، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے منہیات ہیں ان کو چھوڑ دو گے، تو میں میرا حبیب تمہیں پھر جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر کفر و شرک میں مبتلا رہو گے تو پھر تمہیں جہنم کے عذاب سنانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔